ہلچل مچانے کے لیے، انقلاب برپا کرنے کے لیے نعت سے منقبت شریف کی طرف مراجعت کیا، اور امام حسین کے نام کی برکتوں سے جلسہ پاک میں ایک نئی بہار آفرینی دیکھنے کو ملی۔ تو شاعر کا مزاج اور ان کے شعر کی گہرائی کو جب مجمع محسوس کر لیتا ہے تب اس کی نبضوں میں حرارت آتی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ حضرات کو کہ جناب زین العابدین صاحب نے صرف کلام نہیں اپنے جگر کا لہو پیش کر دیا۔ اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، کہہ دیجئے آمین۔ میں انہی کے اشعار کے بعد 4 مصرع سنانا چاہ رہا تھا۔ اگر آپ حضرات وہی ذوق وہی انقلاب آفرینی پیدا کر دیں خصوصیت کے ساتھ منبر شریف پر جس شخصیت کی آمد ہوئی ہے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، پڑھ کر پوری دنیا میں اپنی ایک شناخت قائم کر لینے والے شاعر حضرت دلکش راچی۔ سبحان اللہ۔ آج بھی جب موبائل سے آواز سننے کو ملتی ہے تو اعتقاد مضبوط ہوتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، یعنی جلوہ جہے اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے۔ اس شعر کے ذریعے، اس کلام کے ذریعے، اس بول کے ذریعے پوری دنیا نعت پر چھا جانے والے شاعر حضرت دلکش راچی کا ہم استقبال کر رہے ہیں۔ 4 مصرع حضرت کے حوالے سے تمام چاہنے والوں کے غم سمیٹے۔ آپ نے جہاں سے ماشاءاللہ آپ جہاں پہنچ رہے تھے میں وہاں پہنچا رہا ہوں، بیچ میں کوئی سو رہے ہیں تو انہیں جگائیے۔ میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ شعر اچھا پڑھا جائے اور اس کے باوجود سناٹا طاری ہو۔ تمام چاہنے والوں کے غم سمیٹے ہیں، بڑے سکون سے اجمیر میں وہ لیٹے ہیں۔ یہ دنیا بول رہی ہے جنہیں غریب نواز، وہ کوئی اور نہیں فاطمہ کے بیٹے۔ اس شعر میں سیدتنا حضرت فاطمہ زہرا کا ذکر کرنا مقصد تھا۔ اب میں زین العابدین صاحب قبلہ آپ کے مزاج اور معیار کے مطابق 4 مصرع سنانے جا رہا ہوں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہاتھ اٹھا کر یا حسین کہنا پڑے گا۔ وہی توانائی پھر کم گئی آپ کی توانائی، ہاتھ اٹھا کر یا حسین کو دیجئے۔ میں شعر سناتا ہوں۔ اچھا پہلے جو حکم ہوا ہے وہی پڑھ دیتا ہوں۔ ایک شعر کا حکم حضرت دلکش راچی کی طرف سے ہوا ہے کہ بالکل کھڑا نہ رہ سکا، ایک دم سے گر گیا۔ عموماً لوگ نظامت میں لطیفہ کہا آمیز گفتگو اور پھر یعنی رنگ ظرافت دیکھنا چاہتے ہیں کہ نقیب آئے تو ذرا سا یعنی ہنسی مذاق ٹھٹھا کرے۔ میں نے اپنا لہجہ تبدیل کر لیا، جلسہ پاک کے تقدس کو اور مذہبی جلسوں کی شناخت کو، اور میں نے جب سے منظوم سوال ہے اعلیٰ حضرت لکھی ہے تو پھر بہت سوچ سمجھ کر لفظیات کا فکریات کا مجھے تشفی نہیں ہو پا رہی ہے۔ ذرا سا دیکھیں نا، مجھے ایکو نہیں چاہیے، ایکو شورا کے وقت چاہیے۔ شعر سنیں، جس شعر کا حکم ہوا ہے کہ بالکل کھڑا نہ رہ سکا، ایک دم سے گر گیا۔ حضور کی دعا چاہتا ہوں، بالکل کھڑا نہ رہ سکا، ایک دم سے گر گیا۔ غم اس کو تھا شدید، اسی غم سے گر گیا۔ جب آمنہ کی گود میں سرکار آئے، کعبے کا بت خدا کی قسم ہم سے گر گیا۔ کعبے کا بت خدا کی قسم ہم سے گر گیا۔ اب وہ شعر جو پڑھ رہا تھا کہ راجہ کے پاس اور نہ پرجا کے پاس ہے، سرمایہ حیات تو آقا کے پاس ہے۔ آپس میں بات کرتی تھی مکہ کی عورتیں، رحمت تو دو جہاں کی حلیمہ کے پاس ہے۔ ایک شعر حضرت سرکار سرکاری کی بارگاہ میں پڑھ دیتا ہوں۔
تازہ ترین شعر لکھا ہے کہ دل کو مکین خاک حجازی بنا دیا. مجھے تشفی نہیں ہو رہی ہے مگر آپ شعر سن لیں تو تشفی ہو جائے گا. دل کو مکین خاک حجازی بنا دیا, اسلام کا مجاہد و غازی بنا دیا. ایک خاص بات حضرت تیغ علی میں تھی, جس کو کیا مرید نمازی بنا دیا. جس کو کیا مرید, اور گلشن عشق و محبت کی گلی کہتے ہیں. کوئی کچھ بھی کہے ہم لوگ ولی کہتے ہیں. پیدا ہوتے ہی قدم جس نے ہے ماں کا چوما, سیدھے لفظوں میں اسے تیغ علی کہتے ہیں. سیدھے لفظوں میں اسے تیغ علی کہتے ہیں. انجمن فیضان مصطفیٰ ادارہ شریعہ یعنی انجمن ملت اسلامیہ کے زیر اہتمام جو ادارہ شریعہ فیضان مصطفیٰ کی بہاریں یہاں دیکھنے کو مل رہی ہیں. مدرسے سے 3 طالبہ کی فراغت ہوگی انشاءاللہ, دستار بندی ہوگی, شخصیتوں کی آمد ہوگی. حضرت الحاج دلکش خاتمی بھی کلام پڑھیں گے, مگر چونکہ مولانا عظیم الدین صاحب سے 5 منٹ خطاب کروانا تو ان سے پہلے ایک مشہور و معروف سخنور شاعر مداح خیر الانام بلبل چمنستان اہل بیت حضرت اشہر گوہر سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس شعر کے ساتھ آئیں کہ ترے نبی کے طلبگار نعت پڑھنے لگے, شفا کے واسطے بیمار نعت پڑھنے لگے. مجھے بھی ان کے غلاموں کی سب میں رہنا ہے, خدا کرے میرا کردار نعت پڑھنے لگے. حضرت اشہر گوہاٹوی کے بعد انشاءاللہ آسامی زبان میں